الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ نجم کی آیت نمبر 40 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، اور یہ کہ اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کیا لکھا ہوا ہے تو وہ بات چل رہی ہے کہ ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام کے صحیفے میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ تو اب اسی کی بات کی کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کی کوشش کو عن قریب دیکھا جائے گا، پھر اسے اس کی کوششوں کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ انسان جو عمل کرے گا، جو سعی کرے گا، کوشش کرے گا، اسے دیکھا جائے گا۔ یہ قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر موجود ہے، جیسے مشہور آیت مبارکہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو کوئی ایک ذرہ برابر خیر، بھلائی، نیکی کرے گا تو وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھے گا، اور پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی بدلہ ملے گا اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی بھی سزا مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اب اگلی بات ارشاد ہوتی ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ سب کی انتہا اللہ تعالیٰ تک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور قیامت کے دن سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو ہنساتی ہے اور رلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو زندگی دیتی ہے اور موت دیتی ہے۔ جس کو زندگی ملی، موت ملی، خدا نے دی، اور جس کو زندگی ملے گی، موت ملے گی، خدا ہی اسے زندگی موت دے گا۔ تو قادر مطلق وہ ہے، خالق حقیقی وہ ہے، مالک اصلی اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو جوڑے بنائے نطفہ سے جب اسے ڈالا جائے، اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا اور قناعت دی، اور یہ کہ وہی شعراء نامی ستارے کا رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مزید شانوں کا بیان ہے کہ یہ جو نر اور مادہ کے جوڑے ہیں یہ خدا بناتا ہے۔ اس نے اس کے لیے اسباب رکھے ہیں من نطفۃ اذا تمنیٰ، تو مرد و عورت کا جوڑا، نر اور مادہ کا جوڑا، جانوروں کے اندر مذکر و مؤنث کے جوڑے، یہ سب خدا نے پیدا کیے، اور اس کے پیدا کرنے کے اسباب بھی خدا نے ہی پیدا کیے۔ اب جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا بھی اسی کی قدرت میں ہے اور اسی کے ذمہ پر ہے۔ غنی بھی وہی کرتا ہے، مال بھی وہی دیتا ہے، اور قناعت کی دولت بھی وہی عطا فرماتا ہے، اور شعراء نامی ستارے کا رب بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، یہاں بطور خاص اس ستارے کا رب اللہ تعالیٰ کو قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ تھا جو اس ستارے کی پوجا کرتا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ جس ستارے کی یہ پوجا کرتے ہیں اس ستارے کا مالک بھی خدا ہے، اس ستارے کا مالک بھی اللہ ہے، تو لہذا ستارے کی نہیں، اس کی پوجا کرو جس نے اس ستارے کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو جس نے جو اس ستارے کا خالق ہے، جو اس ستارے کا مالک ہے۔ تو یہ گویا ایک مثال ہے کہ جو جس کی بھی عبادت کرتا ہے مخلوقات میں سے، اس مخلوق کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اس کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس شے کا خدا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ شعرا نامی ستارہ ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت و شان بیان فرما کر اپنی توحید کے، اپنے خدا ہونے کے دلائل بیان فرمائے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا انداز سمجھانے کا ہے کہ سابقہ نافرمان قوموں کے انجام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے، اب اس کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک کیا اور ثمود کو اس نے باقی نہ چھوڑا۔ پہلی عاد کو ہلاک کیا اور ثمود کو اس نے باقی نہ چھوڑا۔ قوم عاد بھی ہلاک ہوئی اور قوم ثمود بھی۔ اب ارشاد ہوتا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ ان دوسروں سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ قوم نوح کے بارے میں فرمایا کہ قوم نوح جو ہے وہ قوم عاد سے زیادہ ظالم تھی اور اس سے زیادہ سرکش تھی۔ اسی طرح قوم ثمود سے زیادہ ظالم تھی اور اس سے زیادہ سرکش تھی۔ وجہ یہ ہے کہ قوم عاد اور قوم ثمود نے اپنے نبیوں کو ستایا، اپنے رسولوں کے سامنے سرکشی کی، لیکن اس کی مدت کم تھی۔ جیسے انہوں نے 200 سال ستایا ہوگا، 100 سال ستایا ہوگا، لیکن قوم نوح کا معاملہ یہ تھا کہ قوم نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، 950 سال، اور ان کی قوم نے اتنا عرصہ ان کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کیا، ظلم و زیادتی کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم نوح یہ ثمود اور عاد سے بھی بڑھ کر ظالم تھی اور ان سے بڑھ کر سرکش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ مزید فرمایا وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا، جس نے ڈھانپ لیا۔ تو اے بندے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ الٹنے والی بستیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیچے گرایا۔ یہ کون سی ہیں؟ یہ قوم لوط کی بستیاں، کیونکہ قوم لوط پر عذاب یہ آیا تھا کہ ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھایا گیا اور اوپر لے جا کے ان کو الٹا دیا گیا۔ یہ 5 بستیاں تھیں اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ الٹنے والی بستیوں کو خدا نے گرایا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا تھا اور فرشتے نے یہ کیا تھا، لیکن چونکہ فرشتوں نے خدا کے اذن سے کیا اور اس کی دی ہوئی طاقت سے کیا، تو فرمایا کہ یہ اللہ نے کیا۔ تو ان پر وہ چھا گیا جو چھانا تھا، جو خدا کا عذاب ان پر چھانا تھا وہ چھا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے۔ اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ یہاں تو عذاب کا بیان ہے، قوم نوح ہلاک ہو گئی، عاد ہلاک ہو گئی، ثمود ہلاک ہو گئی، قوم لوط تباہ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی کون سی نعمت میں شک کرو گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو پچھلی قوموں کے عذابوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، یہ عذاب ان کے حق میں تو عذاب ہے، یہ عذاب قوم نوح عاد ثمود کے حق میں تو عذاب ہے، لیکن ہمارے لیے تو عبرت و نصیحت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سمجھایا ہے، تو جو ہماری نصیحت ہے اور جو ہمیں سمجھانا ہے اور ہمیں اس انجام سے بچنے کا بتانا ہے، یہ خدا کی نعمت ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دیگر دلائل بیان کیے گئے، اس میں بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی صورت میں ہیں، تو اس اعتبار سے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے۔
اب فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولی آزفۃ الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ پہلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، اللہ کے سوا اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو فرمائی کہ یہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اگلے ڈر سنانے والوں کی طرح ایک ڈر سنانے والے ہیں، یعنی جیسے پہلے اللہ نے رسول بھیجے جن کا کام جنت کی بشارتیں سنانا بھی ہے اور جہنم کے عذاب سے ڈرانا بھی ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی انہی رسولوں کی لڑی میں سے ایک رسول ہے جو ان میں سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، لیکن جس جو ہے وہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ گروہ انبیاء ہے، گروہ رسل ہے، گروہ مرسلین ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نذیر من النذر الاولی، جو سابقہ خدا کے عذاب سے ڈرانے والے گزرے ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک ہستی ہے۔ اب فرمایا کہ قریب آنے والی قریب آ گئی۔ قریب آنے والی سے مراد ہے قیامت، قیامت قریب آ گئی۔ تو قیامت قریب کیسے آ گئی؟ ابھی تک تو آئی نہیں، اور یہ آیت بھی جو ہے وہ 1450 سال پہلے نازل ہوئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت اپنی نشانیوں کے ظہور کے اعتبار سے قریب آ گئی۔ یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ ابھی ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آئیں گے، اس کے بعد اگلے نبی آئیں گے، اس کے بعد اگلے نبی آئیں گے، لیکن جب خدا نے اپنی آخری کتاب نازل کر دی اور جب خدا نے اپنا آخری رسول مبعوث فرما دیا اور جب خدا نے آخری شریعت کو بھیج دیا، تو اب اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا، لہٰذا اب اس کے بعد اب قیامت کا جو قریب آنے کا سلسلہ ہے اب وہی شروع ہوگا۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی، اور فرمایا کہ اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں۔ کھولنے والے کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس قیامت کو کھولنا یعنی اسے منکشف کر دینا، اسے ظاہر کر دینا کہ لوگوں پہ برپا ہو جائے، واقع ہو جائے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت ہے قیامت کو خدا ہی واقع کرے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کاشفہ کا مطلب ہے کہ جب قیامت آئے گی تو جو اس کی سختیاں، دہشتیں اور اس کی جو ہولناکیاں ہیں، ان کو اٹھانے والا، انہیں دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ جب قیامت آ جائے گی تو اس کی ہولناکیاں، جن ہولناکیوں اور خوفناکیوں کے ساتھ قیامت آئے گی، ان کو خدا کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اپنے پیاروں کے صدقے میں، جیسے قیامت جب واقع ہو جائے گی، جیسے قیامت آئے گی تو قیامت کا جو وقوع ہے وہ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا کہ وہی پھونک ماریں گے سور کے اندر اور اس کے ذریعے قیامت برپا ہوگی، تو وہ بھی ذریعے سے ہے، وہ بھی سبب سے ہے۔ اور پھر جب پوری دنیا پہ قیامت آ جائے گی، تمام انسانوں پہ، سب پہ قیامت آ جائے گی، تو اس وقت سب اپنی جگہ پر پریشان کھڑے ہوں گے، تو اب حساب ہی شروع نہیں ہوگا۔ تو وہ جو پہلے مصیبت میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اس کو کھولنے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کردار ادا کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، عرض کریں گے، تو اب حساب شروع ہوگا۔ تو یوں کہ حقیقتاً تو قیامت کو برپا کرنے والا بھی خدا ہے اور قیامت کی ہولناکیوں کو اٹھانے والا بھی خدا ہے، لیکن دونوں جگہ پہ ایک جگہ حضرت اسرافیل علیہ السلام وسیلہ ہیں، دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ ہیں۔ اب ارشاد ہوتا ہے أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ تو فرمایا کہ کیا تم یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، سابقہ قوموں کی ہلاکتیں اور قیامت کا وقوع اور قیامت کی ہولناکیوں کا بیان، تو کیا تمہیں اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا جی، مردے زندہ ہو جائیں، اتنا ساری دنیا فنا ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں اس پہ تعجب ہوتا ہے اور تم جو ہے وہ ہنستے ہو، مذاق اڑاتے ہو، جادو کہہ کے، شاعری کہہ کے، کہانت کہہ کے، کسی اور انداز کے اندر تم روتے نہیں ہو اس کے اوپر، حالانکہ تمہیں رونا چاہیے اپنی بد اعمالیوں پر اور قیامت کی ہولناکیوں پر اور خدا کی بارگاہ میں پیشی کے ڈر سے تمہیں رونا چاہیے، پر تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو۔
اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں تو خدا کو سجدہ کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ غفلت میں پڑے رہنا اور رونے کی توفیق نہ ہونا اور ہنسی مذاق ٹھٹا مسخری کامیڈی اور بہودگی اور فضولیات اور لغویات، انہی چیزوں کے اندر پڑے رہنا، اور خصوصاً دین کی چیزوں کا مذاق اڑانا، کبھی داڑھی کے اوپر ہنس رہے ہیں، کبھی اسلامی لباس کے اوپر ہنس رہے ہیں، کبھی دینی شاعر کے اوپر جو ہے نا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی مولویوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی علماء کے اوپر مسخری کر رہے ہیں اور ٹھٹھے مارے اور کہکے مار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنستے ہو روتے نہیں ہو، اور تمہیں تعجب ہوتا ہے ان باتوں کے اوپر، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اللہ کی عبادت کرو، اسے سجدہ کرو۔ تو یہ درس جو ہے یہاں پر ابتدائی مخاطبین جو ہیں وہ تو کفار ہیں، لیکن یہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہوتی ہیں کہ یہ غفلت کی زندگی نہ گزاری جائے۔ یہ محض ہنسی مذاق ٹھٹھا مسکری، رات کے 2 بجے بیٹھے ہوئے گلیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے جی؟ مستیاں ہو رہی ہیں، مذاق ہو رہے ہیں، پڑوسی تنگ ہیں، محلے والے تنگ ہیں، گھروں والے تنگ ہیں، جن کے گھروں کے سامنے بیٹھ کے ٹھٹھے مارتے کہکے مارتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لیکن یہ اپنی مستیوں میں لگے ہوئے، کسی کی پرواہ نہیں، نہ بوڑھے کی پرواہ، نہ بچے کی پرواہ، نہ عورتوں کی پرواہ، نہ اسکول جانے والوں کی، نہ نوکری پہ جانے والوں کی، نہ کاروبار پہ جانے والوں کی، بس ایک اپنا جو ہے نا وہ مدہوشی اور نشے کے اندر مست ہیں۔ یہ غفلت کی زندگی جو ہے یہ نہایت خطرناک ہے۔ ان میں بہت ساری چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ حرام ہیں۔ پڑوسیوں کو تنگ کرنا حرام ہے، گلی کے اندر رات کے 2 بجے ٹھٹھے مارنا، آوارہ گردی کرتے واپس آئے اور وہ شور شرابہ کیا، محلہ جگا دیا، حرام ہے، یہ ناجائز حرام جہنم میں لے جانے والا کام۔ تو یہ غفلتیں جو ہیں یہ شیطانی غفلتیں ہیں، ان سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے۔ سورہ قمر جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی ایک آیت کے بارے میں ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع ہیں اور 55 آیتیں ہیں۔ عربی زبان میں چاند کو قمر کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا تذکرہ ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قمر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی فضیلت والی ہے۔ شعب الایمان میں اس سورت کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک مذکور ہے، فرمایا سورہ اقترابہ، اقترابہ یہ سورہ قمر، سورہ اقترابہ کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا، کہ اس سورت کو تورات میں مبیضہ یعنی روشن کرنے والی پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کا چہرہ اس دن روشن کرے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ چہروں کو روشن کر دے گی، یہ چہروں کو روشن کرے گی۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اس آیت مبارکہ میں قیامت کے قریب آنے کا جو تذکرہ ہے یہ تو وہی ہے کہ اب قیامت ہی آنی ہے، اب نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی سمجھانے نہیں آئے گا، اب قیامت ہی آئے گی۔ اور چاند پھٹ گیا، اس سے مراد مفسرین کرام کی بڑی تعداد نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو آپ نے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ چنانچہ بخاری کے اندر اور دیگر کثیر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، یہ معجزہ دکھایا۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا، یعنی درمیان میں پہاڑ ایک ادھر نظر آ رہا ہے اور ایک نیچے کی طرف نظر آ رہا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ رہو، کیونکہ کفار کے مطالبے پر کہا تھا، تو فرمایا کہ گواہ رہو کہ میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ معجزہ جو ہے، اس کے بعد بھی کفار ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا یہ ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا آپ نے، ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، ایمان نہیں لائے تھے وہ۔ یہ جو معجزہ ہے یہ کتابوں کے اندر مذکور ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے اور صوفیہ کرام نے اور مصنفین نے اس کو نقل کیا۔ اب آج کے زمانے میں چونکہ عقل پرستی کا زور ہے، تو اس کے اوپر بڑا کلام کیا جاتا ہے، نہیں جی یہ معجزہ واقع نہیں ہوا تھا اور یہ بس ایسے ہی ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ آج سے 150 سال پہلے جب انگریز یہاں پر ہمارے ہندوستان میں، پاکستان کے اس ایریا بر صغیر میں آئے، تو اس وقت جو نئے نئے مولوی پیدا ہوئے جنہوں نے دین کی تعبیرات کو تبدیل کیا، اس کے معنی و مفہوم کو تبدیل کیا، تو اس زمانے میں اس کا انکار شروع ہوا، اور پھر جو ہے وہ اس طرح کے جتنے لوگ تھے وہ سب انکار کے اوپر آ گئے کہ نہیں جی نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں کا یہ انکار باطل ہے۔ باطل ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب احادیث صحیحہ سے اور کثرت سے یہ اس معجزے کا ثبوت موجود ہے، تو اب اپنی ناقص عقل کی وجہ سے اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اب اپنی ناقص عقل کی وجہ سے اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اس پر علماء کی باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اس معجزہ شق القمر اور رد الشمس، ان کے اوپر علماء کی باقاعدہ کتابیں موجود ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے۔ یہ کفار کا طرز عمل کہ اگر کوئی نشانی، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی جادو ہے، لہذا جادو کو تو ہم نہیں مانتے۔ اور یہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اور بھی مذکور ہے کہ کفار کا یہی رویہ تھا، یہی روش تھی۔ اب ارشاد ہوتا ہے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کفار معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانتے، معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، تو یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، یہ اپنے نفس کے پیچھے چلتے کہ دل نہیں مانتا کہ مانے، دل نہیں مانتا کہ ہم اپنے جو ہے وہ ساری عیاشیاں اور آزادیاں اور موج مستیاں چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو پابند بنا لیں ایک نبی کے احکام پر، دل نہیں مانتا، لہذا اپنی خواہشات کی وجہ سے یہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر کام قرار پا چکا ہے۔ کیا قرار پا چکا ہے؟ جس شے کا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ ایسا ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین نے غالب آنا ہے۔ اگرچہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں اس وقت ایک جو ہے وہ کمزوری کا جو ہے وہ زمانہ تھا، مسلمان غالب نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امر طے پا چکا کہ نبی کا دین غالب ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کا دین، دین اسلام غالب ہوا۔ اب ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن میں کافی ڈانٹ ڈپٹ تھی۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں کفار مکہ، ان پر قرآن کے اندر، قرآن کے ذریعے پچھلی امتوں کی وہ خبریں، وہ احوال، وہ واقعات، وہ انجام آ چکا کہ جس کے اندر ان کے لیے نصیحت اور ڈانٹ ڈپٹ موجود ہے کہ اگر پچھلی قوموں کے حالات پڑھیں تو اس میں عبرت و نصیحت بہت حد تک اس میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، مزید ارشاد ہوتا ہے حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت ہے تو ایسوں کو ڈرانے والے امور فائدہ نہیں دیتے۔ یہ قرآن حکمت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن
جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یعنی جن لوگوں کے لیے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اس سے ابھی فائدہ حاصل کر نہیں رہے، ان کو یہ وعیدیں اور سابقہ قوموں کے احوال فائدہ دے نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل و دماغ کو بند کیا ہوا اور کسی صورت وہ نصیحت قبول کرنے پہ آ نہیں رہے۔ تو فرمایا کہ اب کیا کیا جائے ان کے ساتھ کہ جو کسی صورت نصیحت قبول کرنے کی طرف نہیں آ رہے؟ فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ یوم يدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر۔ تو تم ان سے منہ پھیر لو، اے حبیب تم ان سے منہ پھیر لو، جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا تو ان کافروں کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے، یہ بڑا سخت دن، یعنی بلانے والے کی طرف یہ دوڑتے ہوئے نکلیں گے اور کہیں گے کہ یہ بڑا سخت دن ہے۔ تو فرمایا کہ حبیب تم ان سے منہ پھیرو، جب تک خدا جہاد کا حکم نازل نہیں فرما دیتا اب تم ان کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے وہ مقابلے والا عمل نہ کرو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اب قیامت ہی جو ہے وہ ان کو دکھائے گی، ان کو بتائے گی اور ان کو سمجھائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پچھلی قوموں کے احوال کو بیان کیا اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی ہی جو ہے وہ تسلی ہے، تسکین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے جو رسول گزرے، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے مقرب بندے، ان کے ساتھ بھی ایک سے بڑھ کے ایک برا سلوک ہوا، ایک سے بڑھ کے ایک برا سلوک ہوا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا تو نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو تو میرا بدلہ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، فرمایا کہ نوح کی قوم نے جھٹلایا اور انہیں حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا، اور معاذ اللہ گھٹیا سے گھٹیا الفاظ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے استعمال کیے، کہا پاگل ہے، معاذ اللہ کہا پاگل ہے، اور جھڑکا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو، اللہ کے پیارے کو، اللہ کے رسول کو جھڑکا، ڈانٹا، برا بلا کہا، اور وہ بھی ایک مرتبہ نہیں، 950 سال، 950 سال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے برا بلا کہا، ملامت کی اور مارا اور دکھ پہنچائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کا صبر اور حلم دیکھی، ان کفار کی بدبختی، کافر بدبختی ہوتے ہیں تو ان کی بدبختی دیکھیے، اور اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی ہمت، حوصلہ، عزم دیکھیے کہ کیسی بلند شان ہے، کیسا عزم ہے، کیسا حوصلہ ہے کہ ایک قوم 1 سال 2 سال بھی اگر نہ مانے اور تنگ کرے اور دکھ پہنچائے تو ظاہری اعتبار سے تو بندہ بولتے دفع کرو ان کو، نہیں مانتے تو نہ مان جائیں جہنم میں، لیکن نہیں، خدا کے پیغمبر تھے، خدا کے رسول تھے، ان کا کردار ایسا نہیں ہوتا، ان کا انداز یہ نہیں ہوتا، وہ صبر کے مجسمہ ہوتے ہیں، حلم اور بردباری ان کی رگ و پے کے اندر پیوست ہوتی ہے، خدا کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم ہوتا ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، لیکن چونکہ خدا کا حکم ہوتا ہے اور تبلیغ کرو اور دین کا پیغام پہنچاؤ اور نیکی کی دعوت دو، وہ لگے رہتے ہیں۔ تو مرتبہ پیغمبری جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، بہت عظمت والا ہے، اور پیغمبر بننا جو ہے یہ کوئی موج نہیں ہے، یہ بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہے، یہ بڑی مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم نے کہا یہ پاگل ہے اور انہیں جھڑکا گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مولا میں مغلوب ہوں، میں اس قوم کے اندر دبا ہوا ہوں، یہ قوم مجھ پہ غالب ہے، تو میرا بدلہ لے ان سے، اے اللہ تو میرا بدلہ لے۔ اللہ اکبر، جب خدا کے پیارے نبی نے
اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اے اللہ تو بدلہ لے، تو پھر خدا نے اپنے پیارے کا جو بدلہ لیا، روئے زمین کی تاریخ کے اوپر ایسا طوفان کبھی نہیں آیا، ایسا سیلاب کبھی نہیں آیا، ایسا جو ہے وہ عالمگیر جو ہے وہ طوفان کبھی برپا نہیں ہوا جو حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا، تو پانی اس مقدار پر جا ملا جو مقدر تھی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے جب ہماری بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ان سے بدلہ لے، تو خدا نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی نازل کرنے کے لیے، زمین کو چشمے کر دیا، زمین سے پانی پھوٹ پڑا، اتنی بلندی کو پہنچا کہ جہاں تک اس کا پہنچنا خدا نے مقدر کیا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے پھر یہ کیا، اب جب پانی پانی ہے تو یہ جو خدا کے پیارے حضرت نوح علیہ السلام ہیں اور جو ان کو ماننے والے تھے ان کا کیا ہوا؟ فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہہ رہی تھی، سب کچھ اس نوح کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ فرمایا کہ یہ جو سب ہم نے کیا یہ صرف نوح علیہ السلام کو بدلہ دینے کے لیے کہ اے نوح تو نے ہماری خاطر 950 سال ان لوگوں کو تبلیغ کی، ان کی جھڑکیاں برداشت کی، ان کی ماریں برداشت کی، ان کی ملامتیں برداشت کی، ان کا تنگ کرنا برداشت کیا، اب تیری خاطر روئے زمین کے سارے کافروں کو فنا کر دیتے ہیں، آسمان سے پانی برسا کے، زمین سے پانی برسا کے تجھے بچائیں گے، تیرے غلاموں کو بچائیں گے، تیرے ماننے والوں کو بچائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا چھوڑا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا دی۔ بعض نے کہا کہ ضمیر کا مرجع کشتی ہے اور ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا ڈالا۔ دونوں صورتوں میں کشتی نشانی بنا دی تو نوح علیہ السلام پر جو خدا کا فضل ہے اس کا اظہار زیادہ ہے، اور قوم کا واقعہ اگر نشانی ہے تو جو کفار پہ عذاب آیا اس اعتبار وہ والا پہلو زیادہ ہو جاتا ہے۔ نشانیاں ویسے دونوں ہی۔ تو قوم نوح کی ہلاکت و بربادی خدا نے نشانی بنا دی، عبرت کی نشانی بنا دی۔ تو فرمایا کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو خدا کے عذاب سے ڈرے، نبی کی نافرمانی سے بچے، بد کرداری اور نافرمانی سے بچے، خدا رسول کی نافرمانی سے بچے، اطاعت کا راستہ اختیار کرے، خدا کی بندگی اور نبی کی اتباع کو اختیار کرے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ دوسرا ترجمہ ہے اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ ذکر کے دو ترجمے یہاں پر میں نے پیش کیے ہیں، یہ دو ترجمے اس اعتبار سے کہ دونوں ہی قرآن پاک سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک یاد کرنے کے لیے آسان ہے، قرآن پاک یاد کرنے کے لیے آسان ہے کہ ایک بچہ بھی قرآن کو یاد کر لیتا ہے۔ آپ نے ہزاروں حافظ دیکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر لیتے ہیں۔ 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، 9 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، یہ اس لیے یاد کر لیتے ہیں، ورنہ خدا کی کتاب کو تو یاد کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ پچھلے جو کتابیں تھیں تورات، انجیل، زبور، وہ صرف اللہ کے نبیوں کو یاد ہوتی تھی، امت کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی دنیا کے اندر انجیل کس کو یاد ہے؟ حالانکہ یہ تو تحریف شدہ ہے، یہ تو تحریف شدہ ہے، بدلی ہوئی ہے، اس میں تبدیلیاں ہیں، لیکن آج بھی بڑے سے بڑے پادری کو لے لو، زبانی یاد نہیں ہوگی، اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے
جو دنیا کے اندر اس وقت بھی بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جن کو قرآن حفظ ہے، لاکھوں کی تعداد، بلکہ لاکھوں تو مدرسے ہی ہوں گے، حافظ قرآن تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے دنیا کے اندر۔ تو یہ قرآن پاک یاد کرنے کے لیے آسان ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ نصیحت کے لیے آسان ہے۔ نصیحت کے لیے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، جب بندہ عذاب کی آیتیں پڑھتا ہے تو دل پہ چوٹ لگتی ہے، جب اپنے خدا کے پیارے بندوں پہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی بارشیں دیکھتا ہے تو اس کو نصیحت ملتی ہے کہ مجھے بھی نیک بننا ہے۔ تو نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے۔ یہاں یہ دیکھ لے کہ یہاں تدبر اور فہم کے لیے نہیں کہا، یعنی فہم کا ایک وہ درجہ ہے کہ جس میں نصیحت حاصل ہوتی، ایک فہم کا وہ درجہ ہے جس سے مسائل کا استنباط و استخراج کیا جاتا ہے، وہ آسان نہیں ہے۔ اگر وہ بھی اتنا ہی آسان ہو تو اتنی موٹی تفسیریں نہ لکھی جائیں۔ لہذا یوں نہیں ہے کہ ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا پھرے کہ جناب میں نے قرآن کو پڑھا اور میں نے سمجھ لیا اور بس ٹھیک ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ایسی جہالت کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے کہ جو یہ بولتا پھرے کہ ہر بندہ خود ہی قرآن سمجھے، بھلے اس کو اردو نہ پڑھنی آئے، عربی تو دور کی بات ہے، اس کو قرآن لفظ نہ پڑھنے آئے، اس کو وہ قرآن سمجھ جائے گا۔ وہ ایسے باطل مردود قسم کے قول پتہ نہیں لوگ کیسے کر دیتے۔ تو قرآن یاد کرنے کے لیے آسان، نصیحت کے لیے آسان، لیکن عقائد اور مسائل کے استنباط و استخراج کے لیے آسان نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیے، ورنہ قرآن میں ناسخ منسوخ آیتیں دونوں بھی عمل کر کے بیٹھا ہوا ہوگا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک حکم بیان کیا گیا، اس کی شرائط کسی دوسری جگہ بیان کی گئی، اس کی تشریح و توضیح کسی احادیث میں بیان کی گئی ہے، تو کہاں سے اس کو سمجھیں گے؟ نماز ہی ہے، نماز تو قرآن کے اندر بیان کی گئی نا، نماز پڑھو، نماز کا طریقہ قرآن سے نکال دیں آپ کہ اللہ اکبر سے شروع کرنی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم کرنی ہے، فجر میں 2 رکعتیں ہیں، ظہر میں 4 فرض ہیں، اور عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، 5 نمازیں قرآن سے نکال کے دکھا دیں، نہیں نکلیں گی۔ تو یہ کہنا کہ نہیں جناب قرآن میں ہر شے کا ایسا روشن بیان ہے کہ جو ہم بھی سمجھ سکیں، قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے لیے یا بنیادی اصول و قواعد ہیں جن کو روشن کر کے بیان کر دیا، یہ کہ اب ہر چیز ہم قرآن سے لے لیں اور باقی سب چھوڑ دیں، تو اس طرح کی یہ جہالت و حماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ یہ قوم نوح کے بعد قوم عاد کا تذکرہ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اب انہوں پر کیا ہوا تھا؟ فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، بے شک ہم نے ان پر ایسے دن میں ایک سخت آندھی بھیجی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی۔ وہ آندھی لوگوں کو یوں اکھیڑ مارتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں۔ یہ جو قوم عاد پر عذاب آیا، آندھی آئی، اور بعض علماء نے فرمایا لکھا ہے کہ یہ بدھ والے دن آئی، تو بدھ کا دن قوم عاد کے لیے منحوس تھا، ہمارے لیے نہیں، ہم پہ نہیں عذاب آیا ہوا، تو ہمارے لیے منحوس نہیں، ان کے لیے منحوس۔ بعض لوگ بولتے ہیں بدھ کا دن منحوس ہوتا ہے، یہ غلط ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ ہاں جس بندے پہ عذاب آیا ہوا اس کے لیے تو منحوس ہے، تو ان پہ عذاب آیا تھا، ان کے لیے منحوس ہے۔ تو فرمایا کہ وہ آندھی اتنی شدید تھی کہ لوگوں کو زمین سے یوں اٹھا کے مارتی تھی جیسے درخت کٹے ہوئے ہوں، سوکھے تنے، اور آندھی چلے تو وہ تنوں کو اٹھا کے کبھی ادھر مارتی، کبھی ادھر مارتی، کبھی ادھر مارتی۔ تو آندھی کی شدت ایسی تھی کہ قوم عاد کے لوگوں کو زمین سے اٹھاتی اور اٹھا کے دیوار پہ مارتی، پہاڑوں پہ مارتی، زمین پہ مارتی، ان کے سر تن سے جدا ہو جاتے، ان کے سر تن سے جدا ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ ان کا یہ حال تھا گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا، میرا عذاب کیسا رہا، اور میں نے جو نصیحتیں کی تھی اور وعیدیں پہلے بھیجی تھی وہ کیسی رہیں۔ اب دوبارہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یا دوسرا ترجمہ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
قرآن سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔